محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. قابل سے تکریم و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مبارک مہینہ میں اس دنیا میں تشریف لائے. ولادت باسعادت ہوئی. ولادت باسعادت کا معنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اس دنیا میں نمایاں کیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت جسم اور وجود کو اس دنیا میں بھیجا گیا. سب کہنے لگے ارے عبداللہ کے گھر ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا. ہر طرف سے مبارک بادیں آنے لگی. ہر ایک آ کر کے عبد المطلب کے خاندان کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے گھر ایک خوبصورت بچہ عطا کیا ہے. غور فرماتے رہیے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے سبحان اللہ کی گونج آپ پیدا کریں گے. کچھ جملے میں کہوں گا اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ ادھر گفتگو مکمل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو دل میں کچھ انوارات اللہ کی رحمت کے محسوس ہو رہے ہوں گے. میں بات مختصر کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کا حسن و جمال اس دنیا میں ظاہر کیا گیا مہینہ ربیع الاول کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے. ولادت باسعادت ہوئی. ماں کو مبارکباد دی گئی، دادا کو مبارکباد دی گئی، خاندان کو مبارکباد دی گئی، ہر ایک نے مبارکباد دی. یہ بچہ بڑھنے لگا بڑھنے لگا. اس بچے کی زندگی کے ایک و شک دن اور رات گزرنے لگے. اس بچے پر نوجوانی کا دور آیا. محلے والوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے یہ اتنا خوبصورت بچہ تو ہے لیکن کردار پہ بھی بڑے خوبصورت محسوس ہوتے ہیں. نوجوانی کا عرصہ گزرتا گیا. جوانی آئی. جوانی ذرا دیوانی ہوتی ہے لیکن محلے والوں نے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، پرائیوں نے دیکھا کہ جوانی آنے پر بھی اس بچے کا کردار پہلے کی طرح صاف ستھرا چل رہا ہے. کردار میں کوئی عیب، کردار میں کوئی نقص کہیں نظر نہیں آتا. بچے کے اخلاق سب سے اعلیٰ، بچے کا حسن و جمال سب سے اعلیٰ، اس جوان کا کردار سب سے اعلیٰ. ہر ایک تعریف کرتا ہے، ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے کہ قریشیوں تمہیں مبارک ہو، اتنے خوبصورت کردار والا جوان تمہارے خاندان میں آیا ہے. بچہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. عمر ہو گئی 40 سال. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. عمر مبارک 40 سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر ربیع الاول کا مہینہ دوبارہ شروع ہوا. میری زندگی کے 40 سال پورے ہوئے. ادھر رب کی طرف سے مزید کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی. تبدیلی کیا آئی؟ 40 سال کی عمر پوری ہوئی. تبدیلی یہ آئی، آقا فرماتے ہیں میں جو بھی خواب دیکھتا، رات کو میں خواب دیکھتا، صبح سورج طلوع ہوتا، اللہ میرے خواب کے مطابق اس بات کو پورا فرما دیتے تھے. کچھ مجمع ابھی خاموش ہے، میں نے بات آگے جا کے کرنی ہے. ابھی ذرا آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، ایک میدان تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی بات ابھر جائے. عمر مبارک 40 سال پوری ہوئی. آقا فرماتے ادھر ہوئے 40 سال پورے، ادھر زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہوگی.
خواب رات کو دیکھتے، دن بعد میں طلوع ہوتا، اللہ پیغمبر کے اس خواب کو پورا فرما دیتے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں فرشتے نظر آتے، دل کو تسلی ہوتی، دل ہوتا آقا کریم اپنے علاقے کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو چھوڑ کر وہ دیکھو سامنے کعبۃ اللہ کے قریب پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ جس کا نام کیا ہے؟ جبل نور ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں مجھے لوگوں میں رہنا مزہ نہیں دیتا تھا، میں جبل نور چلا جاتا۔ یہ نوجوان جس کی عمر 40 سال یہ جوانی کی طاقت کے ساتھ جبل نور چلے جاتے، وہاں جا کر کے غار حرا، اس جبل نور کی غار حرا میں بیٹھتے، بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا، سارا دن نگاہ محمد ہوتی اور دیدار کعبہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارا دن کعبے کا دیدار کرتے، کعبہ کو دیکھتے رہتے، رب کی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے، متفکر رہتے، اللہ وہ کیسی ذات ہے جس نے یہ کعبۃ اللہ بنایا ہے، وہ ذات کتنی اعلیٰ ہوگی جس نے یہ دنیا کے درخت بنائے ہیں، جس نے یہ پہاڑ بنائے ہیں۔ سارا دن حضور سوچتے، رات کبھی وہی ہو جاتی، کبھی واپس آ جاتے، کبھی رات جبل نور کے غار حرا میں گزارتے، کبھی گھر واپس آ جاتے۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کتنا عرصہ تک؟ 6 مہینے تک۔ سارے ساتھی ایک دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں کوئی بات کہنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ ربیع الاول سے تبدیلی آنا شروع ہوئی، مہینے گزرے 6، آیا رمضان المبارک کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق تشریف رکھتے ہیں غار حرا میں، تشریف رکھتے ہیں غار حرا میں۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، ایک شخصیت اندر داخل ہوتی ہے غار حرا میں۔ اچانک اس شخصیت کے آنے سے فطری طور پر آقا کریم کچھ متفکر ہوئے، کچھ پریشان ہوئے، ارے یہ کیسی شخصیت جو غار حرا میں اچانک آ گئی ہے۔ ارے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، آقا کریم اسے دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر سے بات ہو رہی ہے نہ ادھر سے بات ہو رہی ہے۔ اس آنے والی شخصیت نے اچانک ایک مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ یہ تھا اقرا پڑھیے۔ مطالبہ کیا تھا؟ اقرا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ نگاہوں سے اس شخصیت پر ڈالی نگاہ، فرمایا مجھے کہتے ہو پڑھو، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں آج تک کسی استاذ کے سامنے، میں کسی شیخ کے سامنے گیا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ شخصیت آگے بڑھی، آقا کریم کے سینے نبوت کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آقا کریم کو اپنی باہوں میں لے کر خوب کر کے دبوچا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے مشقت بہت ہوئی، مجھے تکلیف بہت ہوئی، اس نے ذرا زور سے مجھے دبایا، دبا کے مجھے چھوڑا۔ ادھر حضور اپنی جگہ پر، آنے والی شخصیت اپنی جگہ پر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے پسینہ آنا شروع ہوا، اس شخصیت کی طرف دیکھا کہ ارے میرے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے تم نے اتنا دبوچا ہے، مجھے مشقت بہت ہوئی ہے۔ اس شخصیت نے کہا مشقت کو چھوڑیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضور کا اب جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، ارے میں پہلے تجھے کہہ چکا ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مگر تیرے سینے سے لگنے کی وجہ سے
اب پڑھنا چاہتا ہوں، ما انا بقاری مگر میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیرے سینے سے میرا سینہ لگا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر پڑھ نہیں سکتا، میرے اوپر خوف اور ریب اتنا ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس آنے والی شخصیت نے دوبارہ سینے نبوت کے ساتھ اپنے سینے کو لگایا اور لگا کے خوب دبوچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ مشقت ہوئی، وہ دبوچتے رہے، میں بیٹھا رہا، انہوں نے اچانک مجھے چھوڑا اور میں اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر۔ حضور فرماتے اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا، اب تو پڑھیے، اب تو پڑھیے۔ حضور نے پہلا جواب دیا تھا میں پڑھا ہوا نہیں، دوسرا جواب دیا پڑھنا چاہتا ہوں مگر پڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ دوسری مرتبہ سینے سے لگا کے جب چھوڑا گیا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، چلو اب بتا پڑھنا کیا ہے۔ اب پڑھ بھی سکتا ہوں پر معلوم نہیں پڑھنا کیا ہے۔ اس آنے والی شخصیت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے پیغمبر آپ پوچھتے ہو پڑھنا کیا ہے، آپ جو پڑھانے آئے ہیں وہی پڑھنا ہے۔ آپ رب کا نام پڑھانے آئے ہیں، لہذا رب کے نام سے شروع فرمائیے۔ ذرا غور فرمائیے، وہ شخص جس نے 40 سال زندگی کے ایسی حالت میں گزارے، کسی استاذ کے پاس نہیں گئے، ایسی کیفیت میں گزارے، کسی شیخ کے پاس نہیں گئے، ادھر اس شخصیت نے حضور کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر سورہ علق کی ابتدائی آیات پڑھائی۔ ادھر ان کے پڑھنے کی دیر تھی، ادھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر حضور نے پڑھی وہ آیات، ادھر وہ شخصیت باہر نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے دیکھا، وہ شخصیت کہاں گئی نظر نہیں آ رہی، پریشان ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھا اس غار سے، میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آقا کریم جب جبل نور سے نیچے اترے، جب غار حرا سے باہر نکلے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، وفی روایت یرجف بوادرہ، آپ کے کندھوں کا گوشت یہ کانپ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پسینے کی حالت میں چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ کون سا گھر؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچ گئے۔ گھر پہنچے، گھر پہ نگاہ ڈالی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے۔ مولانا اکرم صاحب بھی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، آپ تو چلو مسکرا کے دیکھیے۔ حضور گھر پہنچ گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ گھر میں غلام بھی موجود ہے، گھر میں لوڈیاں بھی موجود ہے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، ایک نگاہ بھی مجھ سے دور نہ کرنا، نگاہیں میری طرف رکھنا، کہیں میرا سبق چوک نہ جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا میرے سرتاج اگر پہلے واپس آتے ہیں بڑے مطمئن نظر آتے ہیں، آج واپس آئے ہیں پسینے سے شرابور ہے، آج واپس آئے ہیں پریشانی اور غم کے آثار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ میرا حال بعد میں پوچھنا، پہلے میرے اوپر کمبل ڈال، پہلے میرے اوپر کمبل ڈال۔ اس دنیا کی ذہین اور فطین عورت نے، اس سمجھدار عورت نے بجائے واویلا کرنے کے، بجائے شور کرنے کے، اس عاقلہ عقل مند خاتون نے فوراً اٹھایا کمبل جو گھر میں موجود تھا
آمنہ کے لال فخر الرسل سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً کمبل ڈال دیا. اب حضور کمبل میں ہے اور آقا کریم اندر تشریف فرما ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ کوئی واویلا کیا نہ کوئی شے کیا. کچھ دیر کے بعد خود آقا کریم نے کمبل سے اپنا چہرہ باہر نکالا. اب بولی وہ عقل مند خاتون ہماری اماں ہمارے سر کا تاج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بولی میرے پیارے میرے سرتاج ہوا کیا ہے واقعہ کیا پیش آیا ہے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر والی نے کیا سوال حضور نے دیا جواب. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا پوچھتی ہے. میں غار حرا میں موجود تھا میرے پاس ایک شخصیت آئی اس نے مجھ سے آتے ہی عجیب مطالبہ کر دیا کہ پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے اپنے سینے سے لگا کر مجھے دبوچا. مجھے بڑی مشقت ہوئی. پھر میں نے اس کو کہا میں پڑھ نہیں سکتا. اس نے پھر سینے سے لگایا. پھر مجھے چھیڑ کے کہنے لگا اب تو پڑھیے. پھر میں نے کہا میں کیا پڑھوں. حضور کا ادھر ہوا حال مکمل. آ گیا ہوں اپنی بات پہ غور کرنا اس بات کو جانے نہ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال کیا مکمل. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی یہ پریشان ہے ان کے اوپر خوف اور رعب طاری ہے. بیٹے صبر کیجئے. رعب طاری ہے ان کو تسلی دینا چاہیے. ان کو تسلی دینا چاہیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دے رہی ہے اس ذات کو جس نے کائنات کو تسلی دینی ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بات پیغام دے رہی ہے اس شخصیت کو جس نے کائنات کو پیغام دینا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام اس آدمی سے لے کر آخری آدمی تک بیٹھا ہوا مجمع کا ہر آدمی سنے. پیغام یہ تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج میں نے آپ کو زندگی میں دن اور رات دیکھے ہیں. میرا پہلا آپ کو تسلی کا کلمہ یہ ہے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جملے بغیر قسم کے بھی کہہ سکتی تھی مگر اٹھائی قسم کہنے لگی کلا ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضور نے یوں نگاہیں ٹکائی خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے کی طرف کہ بڑی سمجھدار ہو اتنی خوبصورت تسلی دی ہے شاید کائنات کا کوئی اور فرد ایسی پیاری تسلی نہ دے سکتا. آقا کریم نے یوں دیکھا کہا خدیجہ کیا کہہ رہی ہے اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا. کہا جی یا رسول اللہ سوچ سے کہہ رہی ہوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آقا کریم نے یوں دیکھا کیوں فرمانے لگی آپ کے اندر اوصاف ایسے ہیں آپ کا کردار ایسا ہے کہ جس شخص کا یہ کردار ہو رب کبھی اسے رسوا نہیں کرتا. سنو پہلا آپ کے اندر بس انک لتصل الرحم آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہو. آپ رشتے دار توڑتے نہیں ہو. جو رشتہ دار مرضی کر لے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہو اور جو رشتہ داری کو جوڑے رب کبھی اسے رسوا نہیں کرتا. دوسری آپ کی وصف وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومِ جس کے پاس کچھ نہ ہو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہو. اے پیغمبر میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے آپ مال کما کر کے اسے دیتے ہو
تقسم المعدوم، جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ مال کما کے اسے دیتے ہو، اور جو دوسروں کی خبر گیری کرے رب کبھی اسے بھی رسوا نہیں کرتا۔ تیسری وَتَقْرِ الزَّيْدِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، آپ کے اندر بس مہمان نوازی والی ہے۔ معلوم ہوا جو مہمان نواز ہوتا ہے رب کبھی اسے بھی رسوا نہیں کرتا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کی وجہ سے لوگوں کو جو مصیبتیں پیش آئیں آپ اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی مدد کرتا ہے رب کبھی اسے بھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ میرا سبق ہوا مکمل، نتیجہ یہ نکلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا کہ آپ تسبیح زیادہ پڑھتے ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ حج زیادہ کرتے ہو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے جتنے اوصاف بیان کیے سب کا تعلق تھا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ جتنا آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا، اللہ کے مخلوق کی حقوق کا لحاظ کرو گے۔ آج کا پیغام یہ ہے جیسے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، جیسے حج کی بڑی فکر کرتے ہو، زکوٰۃ کا بڑا اطمینان ہوتا ہے، ایسے ہی یہ وصف بھی اپناؤ کہ ہر ایک کی مدد بھی کرو، غریبوں کا تعاون بھی کرو، مہمان کی مہمان نوازی بھی کرو، رشتوں کو بھی جوڑو۔ خدیجہ کا پیغام آج بھی تمہیں آ رہا ہے کہ رب تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک اجتماع کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔